الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الله تعالى في مقام آخر وهو الغفور الودود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. بزرگان محترم اور میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائی بھیجوں گا، تو اس سے پہلے ایک جملہ عرش کے اوپر لکھوایا. یہ حدیث قدسی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جملہ لکھوایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ نے رحمت اور غضب کی دوڑ لگوائی. تو رحمت جیت گئی اور جو غضب ہے وہ ہار گیا. روایات میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اس زمین پر اتار دیا. اس زمین میں جتنی مائیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والی ہیں، جتنے باپ ہیں، ان میں جو محبت ہوگی، جتنے بھائی ہیں، جتنے بہن ہیں، جتنے احباب کے ساتھ محبت رواداری کے رشتے ہیں، وہ سب محبتیں ایک حصے میں ہیں اور 99 حصے اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت کے اپنے پاس روک کے رکھے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 99 حصے جو اللہ تبارک و تعالی نے روک کے رکھے ہیں، یہ ایک حصہ جو زمین میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ساری شفقتیں اور محبتیں اور پیار ہیں، یہ ایک حصہ بھی قیامت کے دن اس میں مل جائے گا. تو 100% اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوگی قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالی غفور ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بے حساب مغفرت کرنے والے ہیں، معافی دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی معافی کیوں دیتے ہیں؟ ہم میں کون سے لال لگے ہوئے ہیں؟ ہم میں کون سا ایسا ہنر ہے؟ ہم میں کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا معاف کرنے والے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا ودود وہو الغفور الودود. معاف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں. محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرتے رہتے ہیں. اگر اللہ ہماری سرکشیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جو ہمارے طور طریقے ہیں، اس کے اوپر اگر پکڑنے پہ آتے تو شاید ہم میں سے کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا. لیکن اللہ نے فضل فرمایا، یہ ہے اس کی رحمت. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ
کے دور میں ایک نوجوان تھا، بہت ہی فاسق و فاجر تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس نوجوان کی والدہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ تائب ہو جائے۔ امام حسن بصری نے بھی دعا یقیناً کی ہوگی، لیکن اس بیٹے کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ ماں اکثر کہتی تھی کہ بیٹا حسن بصری بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس چلو، ان کی صحبت میں بیٹھو، لیکن بیٹا مسلسل انکار کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹا بیمار ہوا۔ اب اسے یہ نظر آنے لگا کہ زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے باقی، اب آخری وقت ہے۔ لہذا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ حسن بصری ہیں، حسن بصری جو بزرگ ہیں آپ کے، ان کے پاس جائیے اور ان سے کہیں کہ میرے پاس آئیں، میں چل نہیں سکتا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ حسن بصری جو 120 صحابہ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں ہیں، وہ ماں گئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور ماں نے جا کے کہا کہ میرے بیٹے کے پاس چلیں۔ حضرت درس حدیث دے رہے تھے تو سنی انسنی کر دی، جیسے یہ بات سنی نہیں انہوں نے۔ ماں کو بڑا رنج ہوا، واپس آ گئی کہ بیٹا میں گئی تھی، میں نے کہا تھا، لیکن وہ مصروف تھے درس و تدریس میں۔ بیٹے نے پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ ماں اب مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ رہوں گا، جائیے حسن بصری سے دوبارہ درخواست کیجیے، شاید کہ وہ آ جائیں۔ حسن بصری کو ان کے بیٹے کے بارے میں پتا تھا، علاقے میں مشہور تھا کہ وہ کتنا فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، گنہگار ہے۔ یہ پھر ماں گئی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ حسن بصری کے اوپر ایک کیفیت تھی، اس جلالی کیفیت میں منع کر دیا۔ ماں واپس آئی اور اس نے کہا کہ بیٹے تو ایسا ہے کہ اس حسن بصری آنے پہ تیار نہیں ہے، آج تو انہوں نے جلال میں منع کر دیا۔ یہ روتا رہا، اس نے اب دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کی کہ اے اللہ، میں اتنا گنہگار ہوں کہ وقت کا ولی بھی میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اتنا گنہگار ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آپ تو مجھے کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے، کوئی ایک نیکی ایسی نہیں ہے جس کا میں آپ کو حوالہ دوں۔ بس اس نے دل ہی دل میں معاملہ کیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کچھ کلمات اس نے ماں سے بھی اسی طرح کی کہے، مایوسی والے۔ ماں، اس نے لڑکے نے انتقال سے کچھ لمحات پہلے ماں سے کہا کہ میری 2 وصیتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی چادر سے میرا گلا دبانا جب میں مر جاؤں، اور مجھے یہاں کی گلیوں میں کھینچنا تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرا انجام کیسا ہوا، اور جو گناہگار ہیں وہ توبہ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا، کیونکہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاؤں۔ اس کی روح پرواز کر گئی، ماں رو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو وہی وقت کا ولی امام حسن بصری کھڑے ہیں۔ اب ماں نے کہا کہ آپ کو تو میں نے اتنا بلایا، آپ تشریف نہیں لائے، اب کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، غیب حاطف سے آواز آئی کہ او حسن بصری اٹھ اور ہمارے دوست کو نہلا، کفنا اور قبر میں اتار، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیری ولایت سلب کر لی جائے گی۔ حسن بصری دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ اب اس کے سارے کام میں کروں گا۔
میرے دوستو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ کتنے رحیم ہیں. اب اس رحمت، اللہ رحیم ہے، اس رحمت کا ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. ناجائز فائدہ کیا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، معاف کر دیں گے. وہی اللہ، اسی نے یہ بھی کئی جگہ فرمایا کہ میری پکڑ بھی بڑی شدید ہے. اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. الایمان، ایمان جو ہے وہ ہے درمیانی کیفیت کا نام، جس میں امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. الایمان بین الرجا والخوف، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت والی، نہ تو بالکل ہی پر امید ہو کے بیٹھ جائے اور نہ ہی خوف کے مارے ہر وقت ڈرتا رہے. ایک واقعہ صحیح بخاری شریف میں ہے، وہ ہم سب نے سنا ہے، نوجوان کا جس نے 99 قتل کیے اور وہ کسی راہب کے پاس گیا، اس سے کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا کہ 99 آدمیوں کے قاتل کو تو اللہ معاف نہیں کریں گے. اس کو مایوسی تھی اور مایوسی والی باتیں کی، تو اس نے اس راہب کا بھی قتل کر دیا اور پورے اپنے 100 مکمل کیے. پھر کسی نے کہا کہ اگر تجھے معافی مانگنی ہے تو فلاں ایک بزرگ اور ہیں، ان کے پاس چلا جا. ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ بستی چھوڑ کے دوسری بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیسے معافی اللہ سے مانگنی ہے اور کیسے رجوع کرنا ہے. ان کی صحبت میں جا کے رہو. بس یہ وہاں سے چلا ہے اپنا جو بھی بوریا بسترا لے کے. راستے میں اس کی طبیعت خراب ہوئی، اسے پتا ہے کہ وہ بستی بہت دور ہے، لیکن یہ اس طرح جیسے ڈائیو لگاتے ہیں، کھچ کے جاتے ہیں کہیں، یہ اس طرح دوڑتا ہوا اور زمین سے ناخنوں کے ذریعے، انگلیوں کے ذریعے یہ اس جگہ حالانکہ دور تھی وہ جگہ، لیکن اس کو ایک طلب تھی کہ وہاں پہنچوں میں. راستے میں موت آ گئی اس کو اسی کیفیت میں. اب عذاب کے فرشتے آئے کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے، ہم لے کے جائیں گے، اور نیکیوں کے فرشتے آئے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہم لے کے جائیں گے. نیکیوں کے فرشتے نے کہا کہ یہ توبہ کر کے چلا تھا. انہوں نے کہا چلا تھا، پہنچا تو نہیں تھا، کیا تو نہیں تھا، توبہ تو نہیں کی تھی ابھی باقاعدہ، اس لیے ہم لے کے جائیں گے. معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ جانتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ اس طرح کرو کہ زمین کو جا کے ناپ لو، اگر گناہگاروں کے علاقے سے چلا ہے، یہ جگہ کم ہے تو اسے گناہگار یعنی جو بدی کے فرشتے ہیں وہ لے جائیں، اور اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جو نیکوں کی ہے جہاں یہ جا رہا تھا، تو پھر اس کو نیکیوں کے فرشتے لے جائیں. اب یہ چلا تو ابھی تھا اور وہ بستی بہت دور تھی جہاں جانا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ یہ پھیل جائے، اور اس زمین کو حکم دیا کہ وہ تنگ ہو جائے. لہذا جب ناپا گیا تو یہ حصہ لمبا تھا اور وہ حصہ چھوٹا تھا جہاں اس کو پہنچنا تھا. حافظ حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو عدل کی صورت میں اللہ نے سامنے کر دی، یعنی ایک طرح سے دکھا بھی دیا. ہم جو یہ سنتے ہیں میرے دوستوں کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے جوتے میں پانی بھرا، ایک کتے کو پلایا، اس کی مغفرت ہو گئی. ایک بلی تھی، اس کو پناہ دی، اس کی مغفرت ہو گئی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ تعالی رحمت بہانے تلاش کرتے ہیں بخشش کے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے متلاشی رہیں. ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں. دو شخص کا روایات میں ہے کہ جہنم میں چیخ رہے تھے زور زور سے، تو انہیں بلایا گیا. ان میں سے
ان سے پوچھا کہ کیسی جگہ ہے، کہنے لگے یا اللہ بہت سخت جگہ ہے، بہت تکلیف والی جگہ ہے. کہ چیخ کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے یا اللہ برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ کا عذاب. کہنے لگے اب میرا کہنا مانو گے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے. اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ضرور مانیں گے. اللہ نے فرمایا جاؤ دوبارہ جہنم میں. ان میں سے ایک شخص گردن جھکا کے تیزی سے چل دیا، دوسرا تھوڑا سا چلتا تھا پیچھے دیکھتا تھا، پھر تھوڑا سا چلتا تھا پیچھے دیکھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو دوبارہ بلاؤ. بلایا گیا. جو سر جھکا کے جا رہا تھا سیدھا، اس سے کہا کہ تم کیوں سیدھے چل دیے سر جھکا کے؟ تمہیں نہیں پتا کتنی بدبختی کی جگہ ہے وہ؟ کہنے یا اللہ معلوم تو ہے، لیکن آپ کا حکم تھا، کوئی بات نہیں، جو بھی ہوگا میرے جسم کے ساتھ آپ کا حکم تو میں مان لوں گا کم سے کم. دوسرے سے کہا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ کی رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ اس جہنم سے نکال لیا تو آپ دوبارہ نہیں ڈالیں گے، تو شاید اب آپ حکم فرما دیں کہ واپس جنت میں لے آؤ، اس کو واپس جنت میں لے آؤ. بس میں اس آسرے پہ بار بار پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا. تو میرے دوستو، جو اللہ اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، ہمیں اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، راضی کرنے کی فکر لگی رہنی چاہیے ہر آن ہر لمحے. کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا مطلب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی، اللہم انی اسألوک رضاک، اے اللہ میں آپ سے رضا مانگتا ہوں آپ کی، والجنہ، اور جنت مانگتا ہوں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو مقدم کیا اور جنت کو مؤخر کیا، بعد میں جنت کا ذکر کیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اگر مل گئی نا میرے دوستو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر پوچھا جائے گا کہ اب تم خوش ہو؟ تو ظاہر ہے اتنی بڑی خوشی ملی ہوگی کہ جنت مل گئی، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کے ذہن اور دل پہ ایسا اس کا گمان گزرا، خیال بھی گزرا ہو. اتنی حسین، ہم جو کبھی کبھی اچھے مناظر دیکھ کے کہتے ہیں کیسی جنت کی طرح ہے، تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ تمہارے ذہن پہ اس کا گمان بھی نہیں گزرا دل پہ، تو یہ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز جنت کی طرح ہے؟ تو بہرحال ایک تشبیہ دی جاتی ہے. تو ایسی جگہ جنت، وہاں پر پوچھا جائے گا سب کچھ مل گیا کہ جی مل گیا. ایک طبقہ اس میں جو اہل علم کا ہوگا وہ یہ کہے گا، جن کو اللہ نے اپنی معرفت دی ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ سب مل گیا لیکن آپ کا دیدار نہیں ملا. ہمیں آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے خالق کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس آنکھ میں وہ میگا پکسل لگائیں گے، وہ ریٹینا لگائیں گے جو سپر ڈوپر ہوگا، جو اللہ کا دیدار کرے گی آنکھ. پھر اللہ کا دیدار ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کس طرح اللہ کو دیکھیں گے، وہاں تو ایک بھیڑ اور رش ہوگا، کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ تم یہاں چاند کو دیکھتی ہو، تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے کہ بھیڑ زیادہ ہے کیسے دیکھوں میں چاند کو؟ چاند کو دیکھ لیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہر ایک کو، جس کو اللہ کروانا چاہیں گے اسے اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے. تو میرے دوستو، یہ کب ہوگا؟ اللہ، صحابہ اکرام سوال کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت میں انگور کتنا بڑا ہوگا. جنت کے بارے میں سوال کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جس جگہ پہ آدمی کو جانا ہوتا ہے نا، جہاں کا وہ ہوتا ہے، مجھے کہیں باہر جانا ہو تو میں وہاں کی کرنسی کا بھی پوچھوں گا، وہاں کے موسم کا بھی پوچھوں گا، وہاں کے حلال حرام کھانوں کا بھی پوچھوں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انٹرسٹ ہے، وہاں جانا ہے. صحابہ کو انٹرسٹ تھا کہ جنت میں جانا ہے تو کیا ملے گا. ہمارے ذہنوں میں تو میرے دوستوں یہ خیال خال خال آتے ہیں. اول تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے،
اور بیٹھے بھی تو ان سے دنیاوی تکالیف کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یہ ہو گیا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمیں یہ تنگیاں ہیں۔ یہ بھی کریں ضرور، ہم ظاہر ہے کہ ہم محتاج ہیں، تو اللہ والے بتاتے ہیں اس کا علاج، لیکن یہ بھی کبھی کبھی پوچھنا چاہیے کہ ہم اللہ کیسے ہیں ہمیں بتائیے، ہماری نماز کیسے صحیح ہو ہمیں بتائیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کیفیت کیا ہے ہمارے دلوں میں۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ بس توبہ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ پاک صاف لوگوں میں شامل فرما دیں گے۔ کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر۔ اکثر کہتے ہیں نا ہم تو مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، تو بھائی ہمارا تو جو کام ہے ہم وہ کرتے رہیں، بس ہم تو مانگتے رہیں۔ اچھا، اور جو مانگنا بھی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کس طرح کا مانگنا ہے۔ کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ بس ہمیں تو صدا لگانی ہے، تو بس اپنا کام کر یعنی کہ لو لگائے جا، تو بس اپنا کام کر یعنی کہ گڑ گڑائے جا، بس گڑ گڑائے جاؤ اللہ کی جناب میں، اپنی حاجتیں رکھ کے گڑ گڑاتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو۔ بیٹھے گا چین سے اگر چین سے مطمئن ہو کہ کچھ نہیں، ہمیں تو کام ہی نہیں ہو رہا ہمارا، بیٹھے گا چین سے اگر، کیا کام کے رہیں گے پر؟ پھر یہ پر جو ہیں، اب یہ پرندے سے مخاطب ہے کہ پر جو ہیں وہ کام کے رہیں گے اگر چین سے بیٹھ گئے؟ پھر پر جام ہو جائیں گے، پھر اگر پنجرا کھول بھی دیا صیاد نے تو اڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹھے گا چین سے اگر، کیا کام کے رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جاؤ، بس پھڑ پھڑائے جاؤ۔ ہمارا کیا ہے پھڑ پھڑانا؟ اللہ سے رجوع کرتے رہنا، یا اللہ یہ کام نہیں ہوا، یا اللہ یہ کام نہیں ہوا، اے اللہ میری کوتاہی ہے، میری وجہ سے نہیں ہوا، میں ہی اس میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، آپ تو صمد ہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ میری نمازوں کی ضرورت ہے نہ عبادات کی ہے، یا اللہ میری ہی کوتاہی ہے، اے اللہ یہ دے دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ سب مانگتے رہیں میرے دوستوں۔ میں آپ سے اللہ کے بھروسے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی راہیں بنائیں گے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی، کیونکہ راہیں نکالنے والی ذات وہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ہمیں راہیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو میرے دوستو یہ شیطانی بہکاوا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اور اللہ تک پہنچنے کے جتنے طریقے ہیں، جتنے راستے ہیں، ان راستوں کا اختیار کرنا۔ اور بارہا یہ عرض کیا جاتا رہا ہے، آپ سنتے ہوں گے علماء اکرام سے اور مجھ جیسے طالب علم سے، کہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس کو چھوڑ کے اگر ہم سمجھ جائیں کہ کامیابی ہے، میں آپ کو میرے دوستوں ایک بات بتاؤں سنت کی، یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کی کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی فرض، نماز رہ گئی، سوتے رہ گئے، اٹھے 8 بجے نماز پڑھ لی، قضا ہو گئی، ظہر کی قضا ہو گئی، تو علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ فرض کی قضا ہے، فرض ادا کر لو، بس قضا فرض کی ہے، سنت کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت وہ چیز ہے جو چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، کبھی ملے گی نہیں ہے، پھر فرض تو مل بھی جائے گا، سنت نہیں ملے گی۔ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر داڑھی والوں کے، جن کی داڑھی نہیں ہے، انہوں نے یہ عجیب بات کی، یہ کوئی نہ عالم کی بات ہے، نہ کسی ویسی فقی کی بات ہے، نہ کوئی کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ ان کی میں سوچ بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں روتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، کہ کل اگر اجل آ گئی، اگر ان کا بلاوا آ گیا تو سنت کے بغیر قبر میں اتر رہے ہوں گے، میرا دل روتا ہے، اور میں ان سے باتیں کم کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ سنت ان کے چہرے پہ سجوا دیجیے۔ میرے دوستو اگر ہم سنت سے پیچھے ہو گئے کہ اس میں کیا رکھا ہے، کیا نہیں رکھا، سب کچھ اس میں رکھا ہے،
کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا کہ تجھے میری صورت میں کیا عیب نظر آیا تھا کہ تو نے یہ عمل نہیں کیا، تو میرے دوستوں کیا جواب دیں گے؟ کیا ہوگا؟ سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے، کیا ہوگا؟ بہت زیادہ کیا ہوگا؟ بوڑھے لگنے لگیں گے۔ وہ تو ایک نہ ایک دن آ ہی جائے گا بڑھاپا، اللہ قادر ہے کل لے آئیں، کل ہڈیوں میں کمزوری آ جائے۔ دوسری کیا ہوگا؟ خواتین لفٹ نہیں کرائیں گی تو ایک گنا سے 50% ویسے ہی کم ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، صرف دیکھنا یہ ہے کہ میرے اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، جو تو راضی تو سب میرا، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ دنیا مل جائے لیکن میرے دوستوں اگر اللہ نہ ملے تو بڑے گھاٹے میں ہیں ہم لوگ، اور اگر اللہ مل جائے، اللہ کی طرف رجوع ہے، کھانے کو نہیں ہے لیکن اللہ اللہ دل کر رہا ہے تو کامیاب ہیں۔ ایک بادشاہ نے کو اپنی بیٹی کے رشتے کی تلاش تھی، وہ خود تو دیندار اتنا نہیں تھا لیکن چاہتا تھا کہ دیندار سے میری بیٹی کی شادی ہو، جو راتوں کو جاگنے والا ہو، رونے والا ہو، فریاد کرنے والا ہو، اس سے شادی ہو۔ بادشاہ اس کی دعا بھی کرتا تھا، یہ بات کسی کو بتائی نہیں، لہذا بادشاہ نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑی مسجد علاقے کی، اپنے وزراء سے کہا کہ جو سب سے بڑی مسجد علاقے کی وہاں جاؤ، وہاں رات کو دیکھنا جو شخص سب سے آخر میں آئے اس کو میرے پاس لے آ۔ بادشاہ کا خیال تھا سب سے آخر میں جو آئے گا وہ دیندار ہوگا، اکیلے میں تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، بس لہٰذا یہ سوچ کے اس نے یہ بھیجا اپنے وزراء کو۔ انہوں نے مسجد میں چاروں طرف وہ کیا، ناکا لگایا، اور جب ایک شخص داخل ہوا، فاسق و فاجر اور ڈاکو چور، مسجد میں سے کچھ چرانے کے لیے داخل ہوا، رات کے اندھیرے میں، آدھی رات کو داخل ہوا۔ اب اسے کھڑپڑ سے یہ محسوس ہو گئی، اس نے یہ محسوس کر لیا کہ کوئی ناکا ہے یہاں پر اور اب میں پکڑا گیا، لہذا اس نے کیا کیا؟ فرضی نیت باندھ دی اور رکوع بھی لمبا کیا، سجدہ بھی لمبا کیا۔ بادشاہ کو اطلاع پہنچائی گئی کہ وہ ایک شخص ہے، وہ داخل ہوا ہے، بادشاہ بھی آ گئے۔ بادشاہ نے بھی چھپ کے دیکھا، یہ لمبا رکوع کر رہا ہے، لمبا سجدہ، سلام پھیرتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں جا کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیجیے، میں تو پھنس گیا ہوں۔ لہذا جب کافی طویل دعا وغیرہ کی، اس کے بعد پھر وہ آ گئے اندر، اس کے حواری بادشاہ کے، انہوں نے اس کو لے گئے وہ بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ وہاں پہنچ گئے اپنے دربار میں، کہا کہ ہم تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حیران، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں مجھ جیسا جاہل، فاسق، فاجر، چور اور بادشاہ اپنی بیٹی، اور پھر کہا کہ بادشاہت میں سے آدھا حصہ بھی تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وجہ تو بتا دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے دیندار شخص کی تلاش تھی جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہو۔ مجھے تم میں وہ خصوصیت نظر آئی کہ تم سجدے میں بھی رو رہے تھے، تم ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، حقیقت تو یہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہر اللہ والا یہی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اب یہ خاموش ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اس نے کمرے میں جا کے وضو کا طریقہ پوچھا کسی سے، وضو کی، نماز پڑھی، کہا کہ یا اللہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں کھڑا ہوا، میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، میں رکوع میں گیا، میں نے رکوع کی تسبیح نہیں پڑھی، مجھے نہیں آتی، میں سجدے میں گیا، میں نے سجدے کی تسبیح نہیں پڑھی، مجھے نہیں آتی، آپ سے مانگنا کس طرح ہے مجھے نہیں آتا۔ لیکن ظاہری شکل کو آپ نے اس طرح کیا کہ دنیا کو میرے قدموں میں آپ نے چند لمحات میں نچھاور کر دیا ظاہری کیفیت سے، تو اللہ اگر میں واقعی آپ کا بن کے رہوں گا تو آپ کیا کچھ نہیں دیں گے مجھے۔ لہٰذا تائب ہوا، توبہ کی اس نے، اور پھر وہ لکھا ہے کہ بڑے اکابرین میں اس کا شمار ہونے لگا۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہم سب کو اللہ اپنی وہ محبت کی حلاوت عطا فرما دے جو اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔